السلام علیکم پاکستانیوں، باجوہ صاحب نے، نیوٹرلز نے جیو چینل سے ایک خبر چلوائی ہے کہ انڈیا کوئی بڑا حملہ سرحد پہ کرنے والا ہے۔ باجوہ صاحب نے، نیوٹرلز نے اپنی غداری کے زمرے میں آنے والے اقدامات سے نظر ہٹانے کے لیے، جو کہ وہ صحافیوں پہ کر رہے ہیں، جو وہ لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، جو وہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے چادر چار دیواری کو پامال کرتے نظر آتے ہیں، جو وہ غیر آئینی غیر قانونی ٹیپیں ریکارڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانیوں، کسی کی آواز کو، خاص طور پہ پرائم منسٹر کی بات کو ان کی اجازت کے بغیر، انہیں بتائے بغیر ریکارڈنگ کرنا جرم ہے، سخت بڑا جرم ہے، غداری ہے۔ ٹھیک ہے، یہی کام تو نواز شریف نے کیا تھا۔ ڈون لیک کیا تھی؟ ڈون لیک میں ایک ریکارڈنگ کو لیک کیا گیا تھا کہ سلامتی کونسل میں جو بات ہو رہی تھی اس میٹنگ میں، اس کے جو منٹ لکھے جا رہے تھے انہیں لیک کیا گیا تھا۔ آرٹیکل 6 کے تحت اس میں غداری کا مقدمہ بنتا ہے، لیکن کیونکہ نون لیگ ہے تو دوسرے میں لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، وہ ان کی دھلائی بھی بڑی اچھی کرتی ہے۔ یہ دھلائی ہونے کے بعد، لانڈری ہونے کے بعد، پھر انہیں حکومت میں بھی لے آتے ہیں۔ پاکستانیوں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو خبر چلائی ہے کہ انڈیا بڑا حملہ کرنے والا ہے، اس مرتبہ پاکستانیوں اس فکس میچ پہ، یہ ماضی کی طرح فکس میچ ہیں جو کہ زیادہ نون لیگ کی حکومت میں کھیلے جاتے ہیں کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے، کوئی خبریں چلائی جاتی ہیں اور اس پہ قوم کو نچا نچا کے اصل جنگ قوم کرتی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ کرتی ہے۔ تو اس مرتبہ اس فکس میچ پہ ہم اس جنگ کا حصہ بحیثیت پاکستانی قوم نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے نیوٹرل نے ہمیں سبق سکھایا ہے نیوٹرل رہنے کا۔ جب پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پہ حملہ کیا گیا، پاکستانیوں کے ووٹ سے منتخب وزیر اعظم، جو پاکستانیوں کی جان تھا، جو پاکستانیوں کی پہچان تھا، جو صرف پاکستان کا محافظ نہیں، اسلام کا بھی محافظ تھا، جو پاکستان کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، اسلام کی بھی جنگ لڑ رہا تھا، جس نے ہر محاذ پہ جا کے پاکستان کے موقف کو، کشمیریوں کے موقف کو، فلسطینیوں کے موقف کو سچ ثابت کرتے ہوئے تمام قوموں اور ملکوں سے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی طریقے سے جنگ کرتا ہوا 3 سال نظر آیا۔ اس وزیر اعظم کو مداخلت و سازش کے ساتھ گھر بھیجا گیا۔ تو اس وقت ہمارے نیوٹرلز، ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی۔ باجوہ صاحب نے کہا یہ ادارہ نیوٹرل ہے۔ باجوہ صاحب، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر سرحدوں پہ حملہ ہونے والا ہے تو اس سے قوم کا کیا لینا دینا؟ آپ کو سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے، اس ادارے میں بیٹھے سربراہان اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کو اطلاع مل گئی ہے کہ حملہ ہونے والا ہے تو تیاری کریں، ملک کی سرحدوں کو محفوظ کریں۔ ہمیں خبریں نہ چلائیں۔ اس وقت کیوں نہیں خبریں چلائی گئی تھیں کہ پاکستان پہ سازش کر کے، خود مداخلت کر کے، پاکستان کی پارلیمنٹ پہ خودکش حملہ کر کے وزیر اعظم کو بے دخل کیا جا رہا ہے؟ اس وقت آپ نے یہ خبر کیوں نہیں چلائی تھی؟ اس لیے آپ نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، تو آج ہم نیوٹرل ہیں۔ پاکستانیوں، اگر یہ فکس میچ، میں اسے فکس میچ کہتی ہوں، آپ ماضی میں دیکھ لیں، جب جب نون لیگیوں کی حکومت تھی، فکس میچ ہمیشہ کھیلا گیا اور قوم کو سوشل میڈیا پہ جنگ کر کے اس ادارے کا محافظ بنایا گیا اور قوم کو ملی نغموں پہ نچا نچا کے نچیا بنایا گیا۔ لیکن اس مرتبہ نہ تو ہم بیوقوف بن کے نچیا بنیں گے اور نہ ہی ہم سوشل میڈیا پہ کوئی جنگ کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں نیوٹرل رہنے کا سبق دیا ہے، اس بار ہم بھی آپ کو جواب دیں گے کہ کیسے نیوٹرل رہا جاتا ہے، کہاں نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ نے تو ضرورت کو بھی محسوس نہ کیا، آپ نے غداری کے زمرے میں آپ نیوٹرل رہے ہیں، ہم پاکستان کی وفاداری میں نیوٹرل رہیں گے۔ یہ حملہ فکس میچ ہوگا، اسے آپ کو کھیلنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں کو خطرہ ہے تو ہم نے آپ کو کس دن کے لیے پالا ہے؟ یاد کے جسم پہ یونیفارم کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ملک کے اندر سازش ہو، خود مداخلت ہو تو آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ اور ملک کی سرحدوں پہ جنگ مسلط کر دی جائے اور اگر آپ دفاع نہ کر سکیں تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے سرحدوں کو محفوظ کرنا۔ اور اگر اس فکس میچ میں دشمن نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ سے فکس میچ کیا ہے اس میں تجاوز کی اور پاکستان کو نقصان پہنچایا تو یہ قوم آپ سے وردی اتارنے کا نہیں کہے گی، آپ کی وردی اتارے گی۔ اور اس بار کے نقصان کا، اس بار پاک فوج کے شہیدوں کے ہر خون کا قطرہ ہم آپ سے قطرے کا بدلہ لیں گے۔ صرف اس بات کا نہیں، صرف اس بار کا ہی نہیں بلکہ ماضی میں سقوط ڈھاکہ کا بھی قرض ہم آپ سے چکوائیں گے۔ کیوں کہ سرحدوں پہ پاک فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں پاک فوج کے جوانوں سے ایک سوال کرتی ہوں کہ ہمارا مطالبہ ہے پاک فوج کے جوانوں کو گشت کے لیے بلٹ پروف جیپیں دی جائیں۔ آپ کیوں اپنے نیوٹرل سے یہ مطالبہ نہیں کرتے؟ اگر آپ کو خودکشی کا شوق ہے تو خودکشی شہادت کے زمرے میں نہیں آتی۔ آپ کیوں اپنے نیوٹرل سے مطالبہ نہیں کرتے؟ ہم بحیثیت پاکستانی مطالبہ کرتے ہیں ہماری فوج کو بلٹ پروف جیپیں دی جائیں جو خاص طور پہ سرحدوں کے قریب ہیں، سرحدوں پہ گشت کرتے ہیں۔ ہم اپنی پاک فوج کے جوانوں کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں بلٹ پروف کیبن دیے جائیں فوجی چوکیوں پہ۔ آپ کیوں نہیں مطالبہ کرتے؟ اور آپ کیوں نہیں مطالبہ کرتے؟ یہ آپ فکس میچ کیوں کھیلتے ہیں؟ میں اسے کیوں فکس میچ کہہ رہی ہوں؟ کل علی وزیر کے متعلق جو خبریں اسٹیبلشمنٹ دیتی تھی، محسن داوڑ کو جو غداری کے تمغے فوج دیتی تھی، آج وہی اسی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں وزیر بنا کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے بٹھا دیا ہے تاکہ انہیں پاک فوج کے نوجوانوں کا قتل کرنے، ان پہ حملہ کرنے کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کی کس بات پہ یقین کریں پاکستانی؟ اس لیے کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ لڑنا ہی نہیں چاہتی، اسے بیکار کر دیا ہے نون لیگ کے اقتداروں نے۔ پاکستانیوں، جب عمران خان صاحب جیسا وزیر اعظم چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اب میں کسی ڈرون حملے کو برداشت نہیں کروں گا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ ماضی میں ڈرون حملے کرواتی آئی ہے۔ اس مرتبہ خان صاحب نے کہا میں اپنی فوج سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈرون حملہ آئے تو اسے گرا دیا جائے۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے وزیر اعظم کو گرا دیا۔ کیوں؟ کہ اسٹیبلشمنٹ تو لڑنا ہی نہیں چاہتی، اس میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ قوم کے سوشل میڈیا اور نغموں قوم کو نچیا بنا کے اپنے لیے ایک انہوں نے اعزاز کمایا ہوا ہے۔ آپ ماضی میں دیکھ لینا، اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ بھٹو صاحب نے ایٹم بم کا نظریہ لے کر آئے، ہمیں ایٹمی پاور بنانے کا نظریہ، اس پر کام کرنے کا اعزاز بھٹو صاحب کو جاتا ہے، اسے انہوں نے پھانسی چڑھا دیا۔ بھٹو صاحب کے نظریے پر عملی کام ڈاکٹر قدیر خان نے کیا، ایٹم بم کو مکمل کر کے ہمیں ایٹمی پاور بنا دیا، اسے انہوں نے گھر میں نظر بند کر دیا۔ آج خان صاحب نے سے کہا، اس اسٹیبلشمنٹ کو، اس ادارے کو کہا اگر کوئی غیر ملکی ڈرون آئے تو اسے گرا دو۔ انہوں نے ڈرون گرانے کی بجائے عمران خان صاحب کو گرا دیا۔ تو پتہ چلا یہ فوج فکس میچ کے علاوہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ لڑنا نہیں جانتی، یہ صرف فکس میچ لڑ کے عوام سے داد لینا چاہتی ہے، عوام کو چونا لگا کے، عوام کو نچا کے، عوام کی سوشل میڈیا جنگ کروا کے صرف اپنے تمغات لینا چاہتی ہے۔ اس لیے اگر آج فکس میچ میں پاکستانی نوجوان شہید ہوئے تو وہ شہید نہیں ہوں گے، وہ خودکشی ہوگی۔ کیوں کہ یہ ہماری
पाक फौज का फिक्स मैच है। इस मर्तबा हम भी न्यूट्रल्स, तुम लोगों की तरह न्यूट्रल रह के अपने घरों से ये फिक्स मैच देखेंगे। और अगर इस फिक्स मैच में दुश्मन ने तुमसे मुनाफकत करते हुए तुम्हें, हमारे नौजवानों को नुकसान दिया, तो हम तुम्हारी ना सिर्फ वर्दियाँ उतारेंगे, अगला पिछला हिसाब सारा बराबर करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।